اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ 3 کی مختصر تفسیر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا متعال نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم خدا متعال نے کھائی ہے۔ اس کے بعد طور سینا کی قسم اور اس کے بعد شہر مکہ کی قسم خدا متعال نے کھائی ہے۔ یہ ساری چیزیں واقعا اہمیت کے حامل ہیں۔ مثلا انجیر اور زیتون، ان کے فوائد بے شمار ہیں اور بہت زیادہ طاقت والی یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد خدا متعال نے طور سینا اور شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ ان کی یعنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہم اگر بحث کریں تو بہت لمبی بحث ہے کہ یہ بہت ہی قابل ذکر اور قابل اہمیت یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد خدا متعال ان 4 قسموں کے بعد خدا متعال فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی خدا متعال فرماتا ہے کہ بالتحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، یعنی اچھی تقویم میں، اچھی بناوٹ میں، اچھی ساخت میں۔ اگر انسان اپنے خدا متعال کی ذات کو اگر تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے جسم کے اندر بھی خدا متعال کو تلاش کر سکتا ہے، یعنی اپنے اس اعضاء و جوارح کو دیکھے، اپنے ذہن کو دیکھے، اپنی صلاحیات کو دیکھے تو وہ اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ اس کے بعد خدا متعال فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی اگر انسان اپنی صلاحیات اور ان سے ان کو غلط استعمال کرے اور اپنے رفتار اور کردار کو غلط استعمال کرے، اسے پست ترین حالت کی طرح لوٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی احسن تقویم سے جب وہ نیچے گرتا ہے تو پھر اسفل السافلین کے گڑھوں تک جا پہنچتا ہے۔ لیکن آگے خدا متعال فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے سو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یعنی اگر ہم خدا متعال کی ذات پر ایمان لے آئے اور ہم نے عمل کیا اس طرح کہ جس طرح خدا متعال نے ہمیں فرمایا ہے تو واقعا بہت بڑی جزا ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد خدا متعال فرماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد آپ کو جزا اور سزا کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ خدا متعال نے انسان کو صلاحیات دی، نعمتیں دی، ہر چیز دی، تو اس کے بعد بھی اگر انسان خدا متعال کو جھٹلاتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے تو واقعا حیرت کی بات ہے کہ اتنے زیادہ دلائل کے بعد، اتنے زیادہ انسان مشاہدات کے بعد دنیا کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، پھر بھی خدا متعال کا انکار کرتا ہے تو واقعا ایسے انسان پر ہمیں تعجب ہوتا ہے، اس کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سبحانہ سب حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اتنے زیادہ نعمتوں کے مشاہدے کے بعد ہم انسان اگر تدبر کریں، فکر کریں کہ کس طرح خدا متعال نے حکیمانہ طور پر اور بہت ہی بہترین طریقے سے دنیا کی ہر چیز کو خلق کیا ہے تو واقعا ہمارا دل بھی گواہی دے گا کہ وہی احکم الحاکمین ہے۔